چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان رمضان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم آپ کو اپنے پروگرام بچوں کا رمضان میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، آپ کو امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کی 26 شریف بہت بہت مبارک ہو۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، جی ہاں، 26 رمضان مبارک امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا یوم ولادت یعنی برتھ ڈے ہے۔ جی ہاں، سبحان اللہ، آج تو ہم امیر اہل سنت کے بارے میں بہت ساری باتیں کرنے والے ہیں۔ اللہ پاک ہمارے امیر اہل سنت کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے اپنے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ سے، جس کا نام ہے قرات۔ رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ انس بھائی؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال، آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی تو انس بھائی، آج آپ ہمیں اور مدنی چینل کے ناظرین کو کون سی سورت کی تلاوت سنانے والے ہیں؟ سورہ رحمان کے چند آیات۔ ماشاء اللہ عز و جل، شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، صدق اللہ العظیم۔
سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ انس بھائی اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، دیکھا آپ نے انس بھائی نے اتنے اچھے انداز میں ہمیں تلاوت قرآن پاک سنائی۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب اور دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا سیگمنٹ کون سا ہے۔ رمضان 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 رمضان۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے آپ حسان بھائی؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں فرید بھائی؟ جی الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی تو آپ دونوں مل کے ہمیں منقبت سنانے والے ہیں۔ جی کون سی منقبت سنانے والے ہیں؟ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری۔ واہ، 26ویں شریف کے موقع پر مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، سبحان اللہ۔ شروع کیجیے۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیرے تام ہے الیاس قادری۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیرے تام ہے الیاس قادری۔ سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا، سنت کی خوشبو سے زمانہ مہک اٹھا، فیضان تیرا مگر الیاس قادری، فیضان تیرا مگر الیاس قادری۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیرے تاب ہے الیاس قادری۔ امریکہ یورپ ایشیا افریقہ غیر زمین، امریکہ یورپ ایشیا افریقہ غیر زمین، کرتی تجھے سلام ہے، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری، کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیرے تام ہے الیاس قادری۔ تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جگہ، تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جگہ، میٹھا تیرا کلام ہے، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری، میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری۔ مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیرے تاب ہے الیاس قادری۔ سر پہ امامہ ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے، سر پہ امامہ ماتھے پہ سجدوں کا نور ہے، جو بھی تیرا غلام ہے، جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری، جو بھی تیرا غلام ہے الیاس قادری۔ مسلک کا تو امام ہے، مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری، تدبیر تیرے تام ہے الیاس قادری۔
بدر رضوی بھی تیرے کردار کا حسین ہے، بدر رضوی بھی تیرے کردار کا حسین، اس کا تجھے سلام ہے، اس کا تجھے سلام گئے الیاس قادری، ہم سب کا بھی سلام گئے الیاس قادری، مسلک کا تو امام گئے الیاس قادری، میرے پیر کا یہ نام ہے الیاس قادری، الیاس قادری، الیاس قادری۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ عز و جل۔ فرید بھائی اور حسان بھائی، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی برکت عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا آج کا پروگرام روزانہ کی طرح نہیں ہوگا، بلکہ کچھ مختلف ہونے والا ہے۔ کیا ہونے والا ہے انشاءاللہ عز و جل آپ کو تھوڑی دیر بعد بتائیں گے، تھوڑا سا انتظار کرنا پڑے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی جانب، جس کا نام ہے جواب پر انعام۔ رمضان 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 رمضان۔ مدنی چینل کے ناظرین، اب ہم آ چکے ہیں اپنے سیگمنٹ جواب پر انعام، تو جواب دیجئے اور انعام لیجئے۔ پہلے ان بچوں کو تعارف لے لیتے ہیں۔ جی، محمد حسان رضا۔ حسان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام حسان رضا اتاری ہے۔ حسان بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ جی جناب، یہاں سے تو دونوں حسان بھائی ہو گئے ہیں، اب یہاں پہ دیکھتے ہیں کون ہے۔ جی، نام بتائیں اپنا۔ عمیر اتاری۔ عمیر بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاء اللہ عز و جل۔ مقابلے کے لیے تیار ہیں آپ؟ جی۔ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد فائق ہے۔ جی فائد بھائی، ماشاء اللہ عز و جل۔ مدنی چینل کے ناظرین، پہلا سوال ہمارے حسان بھائی سے، دیکھتے ہیں جواب درست دے پائیں گے یا پھر نہیں۔ بتائیے، امیر اہل سنت کی ولادت عیسوی تاریخ کے حساب سے کب ہوئی؟ 12 جولائی 1950۔ آپ نے جواب دیا ہے 12 جولائی 1950، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال بھی ہمارے حسان بھائی سے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بابا جان یعنی والد صاحب کا کیا نام ہے؟ حاجی عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ علیہ۔ آپ نے جواب دیا حاجی عبد الرحمن قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہمارے عمیر بھائی سے۔ امیر اہل سنت کس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں؟ امیر اہل سنت کا تعلق میمن گھرانے سے ہے۔ کیا لگتا ہے آپ کو، آپ کا جواب درست ہوگا؟ جی۔ اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ہمارے فائد بھائی سے۔ تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پہ ہر دم کروڑوں درود اور سلام، یہ سلام کس نے لکھا ہے؟ امیر اہل سنت۔ آپ نے جواب دیا یہ سلام تاجدار حرم اے شہنشاہ دین، تم پر ہر دم کروڑوں درود اور سلام، آپ نے کہا کہ یہ امیر اہل سنت کا لکھا ہوا سلام ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ہمارے حسان بھائی سے، دیکھتے ہیں جواب درست دے پائیں گے۔ امیر اہل سنت کی نعتوں کی کتاب کا کیا نام ہے؟ وسائل بخشش۔ آپ نے جواب دیا وسائل بخشش، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہمارے حسان بھائی سے۔ امیر اہل سنت کی سب سے مشہور کتاب کون سی ہے؟ فیضان سنت۔ آپ نے جواب دیا فیضان سنت، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال ہمارے عمیر بھائی سے، دیکھتے ہیں جواب درست دے پائیں گے یا پھر نہیں۔ امیر اہل سنت کی پیدائش کس شہر میں ہوئی؟ کراچی۔ آپ نے جواب دیا امیر اہل سنت کی پیدائش کراچی میں ہوئی ہے، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ اگلا سوال، امیر اہل سنت نے دعوت اسلامی کب بنائی؟ امیر اہل سنت نے 1981 میں دعوت اسلامی کا کام شروع کیا۔ آپ نے جواب دیا امیر اہل سنت نے 1981 میں دعوت اسلامی کا کام شروع کیا، اور آپ کا جواب بالکل درست ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، یہ تھا ہمارا سیگمنٹ جواب پر انعام۔ آپ نے دیکھا مقابلہ ہوا، اب وقت آ گیا ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ آج کے ہمارے پروگرام کی اسپیشلٹی کیا ہے۔ جی ہاں پیارے بچوں، ابھی ہم نے سوال جواب میں
امیر اہل سنت کے بارے میں کچھ باتیں سنی، لیکن امیر اہل سنت کے بارے میں اور بھی زبردست انفارمیشن دینے کے لیے ہم نے ایک خاص سیگمنٹ تیار کیا ہے، اور اب ہم امیر اہل سنت کی لائف کے بارے میں ان سے سننے جا رہے ہیں جو امیر اہل سنت کو بہت قریب سے جانتے ہیں۔ اور پیارے بچوں، ویسے بھی جو معلومات ساتھ رہنے والوں سے مل جائے وہ کتابوں سے ملنا بھی مشکل ہوتی ہے۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، وہ شخصیت کون ہے جو ہمیں امیر اہل سنت کی پیاری پیاری باتیں بتانے والے ہیں؟ یہ تو آپ کو سیگمنٹ دیکھ کر ہی پتا چلے گا۔ جی، میرے مرشد ہے عطار، میرے مرشد ہے عطار، مجھ کو ملی ہے عزت عطار کی بدولت، چمکی ہے میری قسمت عطار کی بدولت۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ آپ سب ٹھیک ہیں بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ ماشاءاللہ۔ نگران شورا، آپ کو امیر اہل سنت کا یوم ولادت بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو ماشاءاللہ۔ خیر مبارک۔ آپ یہ پروگرام 26 رمضان المبارک 1441 سنہ ہجری کی رات کو دیکھ رہے ہوں گے، اور بچے آئے ہوئے ہیں اپنے پیر و مرشد کا، امیر سنت کا جشن ولادت کی خوشیاں سمیٹنے کے لیے، خوشیاں منانے کے لیے۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ امیر اہل سنت متضل العالی یہ وہ عظیم شخصیت ہیں کہ جنہوں نے اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی باتوں سے، اپنی خود شخصیت سے مکمل نہ صرف بڑے بلکہ بچوں کے ذہنوں پر بھی مثبت یعنی پازیٹیو نقوش اور نشانیاں چھوڑی ہیں۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے جس انداز سے امیر اہل سنت کو فالو کرتے ہیں، یہ اس وقت دنیا بھر کے لیے ایک سمجھے کہ بات ہے کہ یار یہ کس طرح بچے یہ بات مان لیتے ہیں، یعنی کہ والدین بھی پریشان ہو جاتے ہوں گے، یار یہ ہماری بات نہیں مانتا لیکن امیر اہل سنت کہتے ہیں، وہ ٹی وی پر کہتے ہیں، یہ بات مان لیتے ہیں۔ اقبال کا شعر ہے، بات جو دل سے نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ تو دیکھتے ہیں اب یہ کچھ سوالات بتایا مجھے لے کر آئیں امیر سنت کی شخصیت سے متعلق، تو میں بھی سوال سنتا ہوں، اب بھی سنیے، جواب آتا ہوگا تو عرض کریں گے، نہیں آتا ہوگا تو بندی مذاکرے میں امیر اہل سنت سے پوچھیں گے۔ اچھا وہاں پوچھیں گے، آپ پوچھیں گے؟ میں پوچھوں گا، چلو دیکھتے ہیں سوال کون آپ کو سا نہیں ہے۔ آئیں گے تو ہم کال کر کے بتا دیں گے، کس کو بتا دیں گے؟ امیر اہل سنت کو کہ مدنی ان کو نہیں مذاکرے آیا میں جواب call دینا، ہاں شکایت کرو گے میری؟ نہیں مین بتا، ان سے جواب لیں گے۔ ان سے جواب لیں گے؟ ہاں، کیا جواب لیں گے؟ آپ ان کو سوال کرو گے کہ آپ نیک آدمی ہیں، وہ کیا جواب دیں گے؟ ایسے سوال ہم لائے نہیں ہیں۔ چلیں پہلے دیکھتے کون سا سوال آتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب چلتے ہیں بچوں کی جانب، دیکھیں ان کے ذہنوں میں کیا کیا سوال آتے ہیں۔ جی بیٹو، کیا کیا سوال کریں گے؟ نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال یہ ہے کہ امیر اہل سنت نے اپنے بچپن میں کس عمر سے نماز ادا کرنا شروع کی تھی؟ میں نے پوچھا تو نہیں امیر سنت سے کہ آپ نے کس عمر سے نماز پڑھنا شروع کی تھی، اندازہ یہ ہے کہ بہت کم عمر سے ہی آپ کے گھر والوں کا جو ایک انداز تھا کہ جیسے پڑھنا اور عبادت اور نماز، تو آپ بچپن سے ہی گھر والوں کو دیکھ کر نماز کی طرف گئے ہوں گے، کیونکہ جو عادت ہمارے سامنے ہے نا، اس سے ایسا لگتا ہے کہ بچپن سے ہی آپ نیکی کی طرف تھے، جس انداز سے آپ نے جو ابھی ماحول بنایا ہے۔ اور جو مجھے امیر سنت کے بہت پرانے دوست بتاتے تھے کہ امیر سنت شروع سے ہی ہمیں مسجد اور نماز کی طرف اور نیکی کی طرف بلاتے تھے۔ تو اس طرح کے جو مطلب بچے ہوتے ہیں
وہ ایسا لگتا ہے کہ شروع سے ہی ان کی جو تربیت ہے نا وہ نماز کی طرف ہوئی ہوتی ہے. ویسے بھی گھر میں جب بڑے نماز پڑھ رہے ہو نا بیٹا تو بچے بچپن سے ہی نماز پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں. تو ہم یوں کہہ سکتے ہیں, میرا اپنا وہ مانے کہ بہت چھوٹی عمر سے ہی آپ نماز کی طرف پہنچ گئے ہو. نماز کی طرف آپ کا رخ ہو یا رجحان جس کو کہہ لیں وہ ہوگا, یہ میری سمجھ میں آتا ہے. اچھا حاجی عمران, آپ نے کہا کہ امیر اہل سنت, تو امیر اہل سنت یہ جو آپ نے بات فرمائی کہ امیر اہل سنت یہ عمل حسن رضا کو بھی کیا سکھا رہے ہیں کہ حسن رضا بھی نماز پڑھیں؟ ہم دیکھیں مثال کے طور پر جیسا ابھی آپ نے اچھا سوال کیا کہ ابھی امیر سنت تو نماز پڑھتے ہیں, ہمیں ہی پتہ ہے, سب جانتے ہیں کہ ماشاءاللہ امیر سنت نمازی ہیں, نماز پڑھانے کی دعوت دیتے ہیں. اب حسن رضا امیر سنت کے ساتھ رہتے ہیں تو ظاہر ہے کہ وہ امیر سنت کو نماز پڑھتا ہوا دیکھتے ہیں تو خود بھی نماز پڑھتے ہیں. اب دیکھ اذان دیتے ہیں تو اذان دیتے ہیں, تو کچھ بھی کرتا دیکھتے ہیں تو وہ کرتے ہیں. تو بچوں کی ایک عادت ہوتی ہے بیٹا, آپ بھی تو دیکھ دو کہ جو بڑے کر رہے ہوتے ہیں ہم بھی یہ کرنا شروع کر دیتے ہیں. تو حسن رضا کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے اس وقت, اور یہ ہمارے لیے بھی سیکھنے سمجھنے کا ہے کہ اگر ہمارے گھر کے بڑے اس طرح کا عمل. اب اگر میں آپ کی بات کروں تو آپ بھی بعض وہ ہیں جن کے چھوٹے بھائی ہوں گے, ہے نا, تو اب آپ کچھ کریں گے تو آپ کا چھوٹا بھائی بھی وہی دیکھ کر آپ کو کرے گا. آپ جھمپے مارو گے تو وہ جھمپے مارے گا, آپ سجدے کرو گے تو وہ سجدے کرے گا, ہے. اور کیا امیر اہل سنت کے پاس بھی اسمارٹ فون ہے؟ امیر سنت کے پاس اسمارٹ فون ہے. کیا حسن رضا کے پاس بھی ہے؟ حسن رضا کے پاس اسمارٹ فون نہیں ہے, کیونکہ حسن رضا کو موبائل نہ دینے کا مزاج ہے کہ حسن رضا کے پاس موبائل نہیں ہونا چاہیے. اس کو موبائل سے دور رکھنے کی کوشش کی جاتی ہے حسن رضا کو. نگران شورا, کوئی کہتا ہے کہ برتھ ڈے منانی چاہیے, مطلب سالگرہ منانی چاہیے, اور کوئی کہتا ہے کہ سالگرہ نہیں منانی چاہیے. تو امیر اہل سنت کا اس بارے میں کیا کہنا ہے کہ سالگرہ منانی چاہیے یا نہیں؟ ہم منائی رہے امیر سنت کی سالگرہ. سالگرہ پر آپ پوچھ رہے ہو کہ سالگرہ منانی چاہیے کہ نہیں منانی چاہیے. تم تو سالگرہ منا ہی رہے ہیں, اور ایک ولادت کسی کی بھی برتھ ڈے منانا ہے تو اس میں غلطی تو کوئی ہے نہیں, کام غلط نہیں ہے بیٹا. اس چیز میں اب جیسے ابھی ہم جو ریکارڈنگ کر رہے ہیں نا, ہم ریکارڈنگ کر رہے ہیں تو ریکارڈنگ تو صحیح ہے. اب اسی ریکارڈنگ میں کوئی غلط کام شروع ہو جائے تو یہ ریکارڈنگ غلط ہو جائے گی نا. خدا نہ خاصا کوئی ریکارڈنگ ہو رہی ہے, ریکارڈنگ میں گانے شروع ہو گئے, میوزک شروع ہو گیا, تو اس طرح کی اگر کوئی چیز شروع ہو گئی یا کسی کو مطلب کہ غیبت چگلیاں شروع ہو گئیں تو اب یہ ریکارڈنگ صحیح نہیں ہوئی نا بیٹا. تو وہ ریکارڈنگ درست ہے نا, مگر اس کے اندر ہونے والا عمل دیکھا جائے گا. تو سالگرہ منانا درست ہے. اب اگر کوئی سالگرہ میں تالیاں بجاتے ہیں, سیٹیاں بجاتے ہیں, گانے بجاتے ہیں اور اس طرح کے اور گناہوں بھرے کام ہوتے ہیں, وہ سالگرہ منانا غلط ہو جائے گا. اور جو سالگرہ چاہے بچوں کی ہو یا بڑوں کی ہو, جو سالگرہ اس انداز سے منائی جاتی ہے کہ جس میں گناہوں بھرا کام نہیں ہوتا, تو وہ مباح ہو جائے گا, یعنی کہ نہ ثواب نہ گناہ. اور اگر اس کے اندر اچھے کام شامل کر لیے جائیں گے, نیکی, نعتیں اور اچھا بیان اور کوئی اس طرح کی اچھی اچھی چیزیں اس میں شامل کر لی جائیں گی نیکیوں بھری, تو وہ انشاءاللہ پھر وہ عمل ثواب والا بھی ہو جائے گا اللہ نے چاہا تو. اب جیسے امیر سنت کے ہم سالگرہ مناتے ہیں تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ کئی لوگ نمازوں کی نیتیں کرتے ہیں, عبادت کی نیتیں کرتے ہیں, پھر اس میں قرآن پڑھا جاتا ہے, نیکی کی دعوت دی جاتی ہے, اور بہت کچھ ایسے اچھے اچھے کام ہوتے ہیں. آج رات کو بھی ہوں گے انشاءاللہ مدنی مذاکرے میں, تو مدنی مذاکرے میں سوالات ہوں گے. اور آج جیسے کہ 26 کو جو مدنی مذاکرہ ہوتا ہے تو 26 رمضان مبارک کو مدنی مذاکرے میں بہت زیادہ اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں وہ مدنی مذاکرہ دیکھتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے پیر و مرشد کا جشن ولادت منا رہے ہوتے ہیں, یا جو محبت کرتے ہیں امیر سنت سے وہ بھی خوشیوں کا ماحول ہوتا ہے کہ چلو آج ہمارے امیر سنت کی جشن ولادت ہے. تو اس موقع پر زیادہ نیکی کی دعوت دینے میں ہم کو سہولت ہو جاتی ہے. پھر رات بیان ہوتا ہے تو انشاءاللہ رات امیر سنت کا مدنی مذاکرہ ختم ہوگا تو بیان بھی ہوگا انشاءاللہ. شاید ہو سکتا ہے 1:45-2 بجے بیان ہو جائے. اس میں بھی اللہ کے نیک بندوں سے تعلق قائم کرنے,
اور نمازیں پڑھنے، مسجد آباد کرنے، یہی ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں. تو اولیاء کرام کا ذکر ہوتا ہے، اولیاء کرام کے فضائل بیان ہوتے ہیں. تو یہ جیسے برتھ ڈے ہم مناتے ہیں تو الحمدللہ میں امید کرتا ہوں کہ ہمیں امیر اہل سنت کا یہ برتھ ڈے منانے کا ثواب بھی ملے گا، انشاءاللہ نیکیاں بھی ملیں گی، اور انشاءاللہ اس سے دین کی تبلیغ کا کام انشاءاللہ بڑھتا ہوگا. یہ میرا بہت زبردست حسن ظن اور گمان ہے انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. امیر اہل سنت اپنے بچپن میں اپنی سالگرہ کیسے مناتے تھے؟ ابھی تو ہم مدنی مذاکرے دیکھتے ہیں مدنی چینل پہ، اور دیگر پروگرام بھی آتے ہیں امیر اہل سنت کی برتھ ڈے کے حوالے سے، لیکن بچپن میں امیر اہل سنت اپنی برتھ ڈے کس طرح منایا کرتے تھے؟ مجھے نہیں لگتا بیٹا کہ امیر اہل سنت نے کبھی اپنا برتھ ڈے منایا ہو. ہم امیر اہل سنت کا برتھ ڈے مناتے ہیں. امیر اہل سنت تو اپنے برتھ ڈے پر آج جو میں تو یوں سمجھیے کہ صلی اللہ تعالی علی محمد 91 میں تو سمجھے تقریباً 30 سال سے امیر سنت کی برتھ ڈے دیکھ رہا ہوں. جب سے میں دعوت اسلامی میں آیا تو امیر سنت اپنے برتھ ڈے کو یا ان کی جو ولادت کی تاریخ ہے، ڈیٹ آف برتھ ہے، اس پر امیر سنت کو میں نے اس طرح کو خوش ہوتے نہیں دیکھا، بلکہ یہ ایک نیک اور ایک اولیاء کرام کی ایک شان ہوتی ہے، اس پر وہ بلکہ خوف خدا کا غلبہ ہوتا ہے. آپ دیکھتے ہوں گے شاید امیر سنت کو کہ وہ تو ایسے موقع پر اشعار بھی ایسے پڑھتے ہیں، کاش میری ماں نے مجھ کو نہ جانا ہوتا. تو یہ اپنے ساتھ وابستہ لوگوں کی تربیت ہوتی ہے بیٹا کہ خوشی کے جب لوگ خوشیاں منا رہے ہیں تو اس وقت بھی غفلت نہیں ہونی چاہیے. تو امیر سنت نے خود کبھی اپنی برتھ ڈے منائی ہو، یہ مجھے لگتا نہیں ہے کہ ایسا کبھی بیٹا ہوا ہوگا. یہ تو امیر سنت کے مرید ہیں، آپ سے وابستہ ہیں، تو وہ خوشی کرتے ہیں کہ آج ہمارے مطلب مینٹور ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمارے رول ماڈل ہیں، انہوں نے ہمارے دل میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کو اور عشق کو اور بڑھایا ہے، ہمیں بہت اچھا راستہ دکھایا ہے، ہمیں ہمیں مسجدوں کی طرف لائیں اور یوں قرآن پڑھنے کی طرف لائیں. تو یہ تو ایک ہمارے محسن ہے نا، ہم پر احسان کیا ہے انہوں نے. ہم تو ان کی یوں برتھ ڈے مناتے ہیں، خوشی مناتے ہیں، اللہ سے ان کی درازی عمر بالخیر کی ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ انہیں اور سنت و بھری، صحت بھری، راحت و بھری طویل زندگی عطا فرما کہ ہم ان کی باتیں مزید سنیں اور ان کی باتیں سن کر ہم نیکی کی طرف اور پرہیزگاری کی طرف آئیں. امیر اہل سنت نے اپنی برتھ ڈے والے دن ہی دعوت اسلامی سٹارٹ کیوں نہیں کی؟ اپنے برتھ ڈے والے دن ہی دعوت اسلامی شروع کیوں نہیں کی؟ وہ تو امیر سنت کی برتھ ڈے کا تو وہ دن نہیں تھا، کیونکہ امیر سنت وہ تو علماء اہل سنت کا ایک مشورے میں ہی وہ ساری ترکیب بنی نا بیٹا. اور وہ تھا صدر الشریعہ حضرت علامہ مولانا امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جنہوں نے بحر شریعت لکھی. یہ تو ان کا عرس تھا، اور وہ 2 ذی قعدہ ہے، دو ذی قعدۃ الحرام ہے. تو اس دن یہ دعوت اسلامی کا یوں سمجھیے کہ ایک طرح سے وہ بنیاد رکھی گئی اور یہ سب ہوگا. تو یہ تو بیٹا موقع وہ اس ٹائم پر ہوا. 26 رمضان کو یہ بات چیت ہوئی ہی نہیں تھی، بات چیت ہوئی اسی دن تھی، اور وہ بھی دارالعلوم امجدیہ میں ہوئی جس دن یہ سارا امیر سنت والا فیصلہ ہوا تھا. اچھا نگران شورا، جس طرح ہمیں اپنے برتھ ڈے کا ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے کہ نا چلو ہماری برتھ ڈے آنے والی ہے، سب تحائف دیں گے. امیر اہل سنت تو شروع سے ہے نا نیکی کی دعوت دے رہے ہیں، تو ہے نا ان کے برتھ ڈے والے دن تو کافی لوگ ہے نا نیکی کی نیتیں بھی کرتے ہیں، 5 نمازیں ہے نا باجماعت پڑھنے کی نیتیں کرتے ہیں. تو کیا ان کو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے، اپنے برتھ ڈے کے آنے کی خوشی ہوتی ہے کہ ہے نا چلو میری برتھ ڈے کی وجہ سے ہے نا کافی لوگ ہے نا نیکی کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ ان کی اپنی ایکسائٹمنٹ یا ان کی اپنا اس طرف رجحان ہوگا نہیں ہوگا، اس پر تو بیٹا ان کے قلب کی کیفیت ہے. تو مرشد کو مرید کے قلب کی کیفیت کا تو اندازہ ہو سکتا ہے، مرید کو مرشد کے قلب کی کیفیت کا کیسے اندازہ ہوگا؟ مرید تو بہت نیچے ہوتا ہے نا، پیر تو میں نہیں ہوا، میرا مرشد اونچا. تو یہ چیز ہوتی ہے. البتہ اتنا ضرور سمجھ میں آتا ہے کہ جب امیر سنت کو یہ نیکیوں کے تحفے ملتے ہوں گے، کتنی اسلامی بہنوں نے
اتنے باپردہ رہنے کی نیت کر لی، تو اتنے اسلامی بھائیوں نے داڑھی رکھنے کی نیت کر لی، اتنے اسلامی بھائیوں نے مدنی قافلوں میں سفر کی نیت کر لی. تو اس سے ایسا لگتا تو ہے کہ امیر سنت کو یوں ایک راحت ملتی ہوگی کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہ سارے چاہنے والے، محبت کرنے والے اس موقع پر اچھی اچھی نیتیں کر رہے ہیں. کیونکہ کئی لوگ بیٹے ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں پیسہ اچھا لگتا ہے، مٹھائیاں اچھی لگتی ہیں، جیسے عید کے دنوں میں آپ کو اچھا لگتی ہیں بہت ساری چیزیں، ہے نا. تو آپ کو لفافہ نہ ملے تو کہتا موڈ خراب ہو جاتا ہے، بھائی کیا کس کنگلے کے گھر چلے گیا کس کنجوس کے گھر آ گئے. حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہیے، کنگلا کنجوس تو نہیں بولنا چاہیے نا کسی کو. نہ وہ کنگلا کنجوس ہے جس سے اپنے کو عید نہیں دی، وہ کنگلا کنجوس کیسے ہو گیا؟ ٹھیک ہے نا. اس میں تو ہماری خرابی ہے نا کہ ہم نے اس کے پیسے پر نظر رکھی ہے. انکل اپنی جیب سے رومال بھی نکالتا تو اپنے لگتا انکل نے لگتا عید نکالی ہے، اور عید کی جگہ پر انکل نے ناک صاف کرنے کے لیے رومال نکالا ہے. تو یہ کیسا لگتا ہے نا، کسی کے پیسے پہ نظر نہیں رکھنی چاہیے. ٹھیک ہے، بری بات. تو ہمیں کیسا یہ ہوتا ہے کہ یہ کوئی تحفہ دیتا ہے، کوئی پین دیتا ہے، کوئی بک دیتا ہے، کوئی اور کوئی ایسا گفٹ دیتا ہے تو ہم کو اچھا لگتا ہے نا. تو ہمارا رجحان ہے نا، ہماری دلچسپی اس میں ہے. اور اللہ کے نیک بندوں کی دلچسپی ہے نا وہ نیکیوں میں ہوتی ہے. تو ان کو جب نیکیوں کے تحفے ملتے ہیں نا تو ان کو وہاں خوشی ہوتی ہے. نگران شورا، امیر سنت کو کس طرح کے بچے پسند ہیں، ان کو اچھے لگتے ہیں؟ کس طرح کے بچے؟ نماز پڑھتے ہوں، شریف ہوں، ماں باپ کو ستاتے نہ ہوں، اور مسکراتے ہوں. مسکراتے بچے اچھے لگتے ہیں میرے سنت کے. اور بات مانتے ہوں تو سب کو اچھے لگتے ہیں نا ماں باپ کو. اس میں پلس یہ ہے کہ بس وہ عبادت کرتے ہوں، نماز پڑھتے ہوں، یوں ذکر کرتے ہوں، اذانیں دیتے ہوں، تسبیح پکڑ کے یوں ہلاتے ہوں. تو یوں یہ اچھے لگتے ہیں کہ یہ اچھے بچے ہیں، اور سب کو اچھے لگتے ہیں. بیٹا نگران شورت ایسے بچے ہم کیسے بنیں؟ نیت کریں اور کوشش کریں، اللہ سے دعا کریں. اللہ دل میں نیکی کی توفیق داخل کرتا ہے. اور ایسے بچوں کے واقعات پڑھیں، حکایتیں پڑھیں. وہ آپ نے پڑھی ہوگی حکایت، اس میں نیکی کی دعوت میں نا بچہ وہ سورہ تکاثر سن کر رو رہا تھا، وہ ہے. تو یوں بچوں کے رونے کی، نیکی کی، عبادت کی حکایت پڑھیں، غوث پاک کے بچپن کے واقعات پڑھیں. تو انشاءاللہ اس طرح نیکی کرنے کی اور عبادت کرنے کا ہمارا بھی ذہن بنتا ہے انشاءاللہ. نگران شورا، ہم امیر اہل سنت کو کس طرح کا تحفہ دے سکتے ہیں؟ آپ بچے ہو، آپ امیر سنت کو یہ تحفہ دیں کہ ہم فار ایگزامپل کہ ہر مہینے بلکہ روزانہ اگر ہو سکے 2600 ٹائم درود پاک پڑھیں گے. 26 بھی ہے نا، ہم 2600 درود پاک پڑھیں گے، 2600 مرتبہ کلمہ پڑھیں گے، اور ہم نمازیں پڑھیں گے. نماز کیونکہ آپ جو بھی 7 سال یا اس کے اوپر ہے تو آپ کو نماز کی طرف اب آنا چاہیے، اور جو اس سے بڑے ہیں اس کو بالکل نماز پڑھنی چاہیے نا بیٹا. تو یوں اچھی اچھی نیتوں کے تحفے، امی ابو کی بات مانیں گے، امی ابو کو ستائیں گے نہیں. تو اس طرح کے اچھے اچھے تحفے آپ دے سکتے ہیں، کیوں نہیں دے سکتے؟ اچھا لگے گا. اچھا نگرانی شورا، امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ جب ان کے بچے چھوٹے تھے تو وہ ان کو کہاں پہ لے کے جاتے تھے عید کے دن، اور کتنی عیدی دیا کرتے تھے؟ تو امیر سنت بتائیں گے بیٹا، تو میں نہیں بتا سکتا نا کہاں لے کے. امیر سنت کہیں یوں تفریحی مقامات پر لے کے جاتے ہوں اس کا چانس نہیں ہے بیٹا. وہ خود عید کے دن قبرستان چلے جاتے تھے، ہے نا. نگران شورا، میرا آپ سے یہ سوال ہے، امیر اہل سنت کو دعوت اسلامی بڑھانے کا ذہن کب ملا؟ امیر سنت کا نیکی کے دعوت عام کرنے کا ذہن بہت پرانا تھا بیٹا. اور اشاعت اسلام، جمعیت اشاعت اسلام اور تہذیب الاخلاق اور اس طرح کی انجمنیں اور ادارے امیر سنت شروع سے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر بناتے رہے. پھر علماء کا ایک اجلاس ہوا اور اس میں دعوت اسلامی کی بات ہوئی، اور پھر امیر سنت کو دعوت اسلامی کا یوں دیا گیا کام، اور آپ امیر بنے، اور یوں پھر دعوت اسلامی 1981 میں پھر آپ لے کر چلے. اس کی پوری ہسٹری ہے نا بیٹا. یہ دعوت اسلامی کب اور کیسے بنی
इसकी पूरी VCD है और ये YouTube पर भी है, और मतलब सोशल मीडिया पर भी ये पूरी वीडियो मौजूद है, तो पूरी डिटेल क्वेश्चन आंसर उसमें मौजूद है। मैंने थोड़े से हाईलाइट आपको दे दिए। अच्छा निगरानी शुरा, आपने बोला कि अमीर अहले सुन्नत ईद वाले दिन कब्रिस्तान जाया करते थे, तो इसमें क्या हमें भी जाना चाहिए, हम बच्चों को भी कब्रिस्तान जाना चाहिए ईद वाले दिन? कब्रिस्तान जाना चाहिए, अपने बड़ों के साथ जाना चाहिए। अपने बड़ों के साथ कब्रिस्तान ईद के दिन जाने में कोई हरज नहीं बेटा। इसमें तो दुआ भी हो, फातिहा भी हो, और फ़ायदा ही बेटा, नुकसान नहीं है, फ़ायदा है। निगरान शुरा, मेरा आपसे ये सवाल है कि अमीर अहले सुन्नत कैसे बने? अमीर अहले सुन्नत कैसे बने? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अमीर सुन्नत ने जो सुन्नत की खिदमत की, तो इन्हें इस सुन्नत की खिदमत करने पर और अहले सुन्नत का इतना बड़ा काम होने पर इन्हें उलमा ने, अवाम ने, मोहब्बत करने वालों ने कहा कि ये अमीर अहले सुन्नत है। तो आज अब इनकी पहचान अमीर अहले सुन्नत है ना। तो बेटा लोगों की पहचान है ना उनके कामों से होती है, ये याद रखिएगा, ये हमेशा याद रखे बेटे। जिसका नाम होता है ना, उस नाम के उसकी पहचान की वजह होती है। कोई गुलकार होता है क्योंकि वो गाने बोलता है, कोई फनकार होता है वो फनकारी करता है, कोई कॉमेडियन होता है कि वो कॉमेडी करता है ना, उसको बोलते यार ये कॉमेडियन है, क्यों कि ये कॉमेडी करता है। तो कोई शरारती होता है तो क्योंकि वो शरारत करता है। तो इसी तरह कोई नात खान होता है क्योंकि वो नाते पढ़ता है ना। कोई मुकर्रिर होता है क्योंकि वो तकरीर करता है। तो उसका नाम जो है ना उसके काम से होता है। अमीर अहले सुन्नत ने काम ही ऐसा किया कि जिससे ये बन गया अमीर अहले सुन्नत। ठीक है, तो हमें एक बात हमेशा सीखनी चाहिए कि हमें अपने काम को फोकस करना चाहिए। नाम बेटा ऐसे नहीं हो जाता, बुरों का नाम भी ऐसे नहीं हो जाता। वो ऐसी बुराइयां करते हैं कि लोग उसको बुरा कहते हैं। तो अच्छों का नाम भी जो बनता है ना उनकी अच्छाइयों की वजह से बनता है। हमेशा ये आप बच्चे हो ये बात, क्योंकि लोग देखते हैं ओ जनाब ये तो इतना बड़ा आदमी हो गया, ये तो यूँ हो गया, वो तो यूँ हो गया, ये तो ऐसा हो गया। फिर वो फिल्मों ने, ड्रामों ने भी दिमाग ख़राब किया हुआ होता है। तो अपने को फिल्में ड्रामे तो देखने नहीं है। ठीक है, हमेशा बेटा याद रखे कि सिर्फ कोई बड़ा आदमी को देख कर अपने को दिल में आता है मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊं, तो बेटा कभी यूँ को बड़ा आदमी नहीं बन जाता। ये इतना बड़ा आदमी बनने के लिए इसने कितनी मेहनत की है, जागे हैं, बेआरामी हुई है, मेहनत की है, सफ़र किया है, पढ़ाई की है, बहुत कुछ किया है ना। खाने पीने की कुर्बानियाँ दी हैं, खेल तमाशों से खुद को बचाया है। इन तमाम तर चीज़ों से वो बचकर उसने अपने काम को फोकस किया। क्या किया? फोकस किया। जब काम को बेटा बंदा फोकस करता है ना, और फिर इसकी साइडों से क्लियर हो जाता है, यानी कि फिर वो इधर उधर नहीं जाता, सिर्फ काम को ध्यान देता है, तो माशाअल्लाह फिर वो एक अच्छे नेक और अच्छे रास्ते पर चल भी रहा होता है ना, तो अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता खोल देता है, आसान कर देता है, फिर वो बहुत आगे निकल जाता है। तो आपको भी हमेशा याद रखना है, जितने भी आप हैं जो सुन रहे हैं, अपने काम को बेटा हमेशा फोकस करना चाहिए। बाकी आप देखें लोग ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं, कोई इनको ना जानता है ना पहचानता है, यूँ आए यूँ ही चले गए। मगर जिन्होंने बेटा काम किया है उनको लोग किताबों में लिखते हैं, उनके लोग एग्जाम्पल देते हैं, उनको लोग मॉडल बनाते हैं। तो ऐसे नहीं बेटा लोग मॉडल बन जाते हैं। और फिर ये काम पैसों के लिए नहीं होना, मतलब ये ज़हन पैसों के लिए नहीं होना चाहिए, ये शोहरत के लिए नहीं होना चाहिए। ये काम होना चाहिए अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह के रज़ा के लिए। अल्लाह की रज़ा के लिए कोशिश करें तो इंशाअल्लाह फिर दुनिया भी अच्छी होती है बेटा, आखिरत का भी भला होता है। हम कोशिश करते हैं कि अच्छे काम करें, लेकिन शैतान हमें करने नहीं देता, तो हम शैतान को कैसे पीछे छोड़ें? ला हौल शरीफ पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हर वो दुश्मन को मारने के हथियार होते हैं ना, शैतान को मारने के हथियार हैं। फिर शैतान को मारने का एक हथियार ये है ज़िक्रुल्लाह, कि किताबों में लिखा है कि जब तक बंदा अल्लाह का जिक्र करता रहता है शैतान उस पर काबिज नहीं होता, शैतान पर कब्जा नहीं कर पाता, शैतान उस पर हावी नहीं होता। ज़िक्रुल्लाह करता रहे तो शैतान उसकी तरफ आ ही नहीं पाता। तो अपनी ज़बान को जब हम ज़िक्रुल्लाह से और अल्लाह और उसके रसूल की बातों से ज़बान को हम मसरूफ़ रखेंगे तो इंशाअल्लाह शैतान से बचने की सूरत निकलती रहेगी।
अमीर अहले सुन्नत बच्चों से बख्शिश की दुआ क्यों करवाते हैं और क्या हमें भी बख्शिश की दुआ करनी चाहिए? ये तो बेटा बहुत पॉजिटिव माइंड है ना बेटा, बहुत पॉजिटिव चीज़ है। सैयद उमर फारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु भी मदीने पाक में बच्चों को कहा करते थे कि बच्चों दुआ करो उमर बख्शा जाए, बच्चों दुआ करो उमर बख्शा जाए। तो बच्चे ना बेटे नाबालिग बच्चों के गुनाह नहीं लिखे जाते, तो उनकी नेकियां लिखी जाती हैं। तो ये तो एक अच्छी साइन है ना, ये दुआ करेंगे अल्लाह ताला अपने करम से इनकी दुआ कबूल फरमा लेगा, अपना बेड़ा पार हो जाएगा। तो हाँ, आप भी दुआ करें, क्या हर्ज है, अभी से आदत हो जाएगी। अपने भाई बहनों को, छोटे भाई बहनों को धक्का मारने से अच्छा नहीं बंदा दुआ करा। निगरान शुरा अमीर अहले सुन्नत बच्चों से बहुत प्यार करते हैं, इसकी क्या वजह है? सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये बहुत प्यारी अदा है बेटा। अल्लाह, ये मैंने किताब में पढ़ा था, नाज़रीन आपको भी मैं बताऊं, ये किताब में पढ़ा है कि जो जितना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करता है ना, इश्क करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नतों का और अदाओं का उतना ही हिस्सा उसके हिस्से में आता है। आका दो जहां सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से अमीर सुन्नत बेपनाह मोहब्बत फरमाते हैं। तो ये सब सामने कि भाई इन्हें पता चल जाए कि ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की अदा है, आका ने ऐसा किया, ये कोशिश करते हैं कि मैं उस अदा को अदा करूं, मैं उसको अपनी आदत बनाऊं। तो ये हमारे सामने ये करते हैं। तो बच्चों पर शफकत, ये नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का बहुत ही प्यारा अंदाज रहा। जब नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कहीं से तशरीफ़ लाते ना, घोड़ों पर सवारी पर होते, घोड़े वगैरह पर या किसी भी सवारी पर होते, तो बच्चे आ जाते थे। तो नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बच्चों को उठाकर अपने साथ सवार कराते थे, किसी को आगे बिठाते, किसी को पीछे बिठाते। अब वो बच्चे ज़्यादा हों तो भी अपने साहबा से कहते थे, इनको तुम आप ले लो, इनको आप ले लो, इनको आप ले लो। फिर साहबा करो अपने बच्चों को अपने साथ सवारी में बिठाते थे। फिर बच्चे आपस में कहते थे, मेरे को तो आगे बिठाया था, कोई कहता मेरे को तो पीछे बिठाया था, कोई कहता मुझे तो आका ने उनको कहा था कि मुझे बिठा लो। तो ये बच्चे यूँ करते थे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों को गोद में बिठाते थे, इनके सर पर हाथ फेरते थे, इनके नाम रखते थे, इनको दुआएं देते थे, वो अपने नवासों से बहुत मोहब्बत करते थे। तो ये सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी प्यारी और बड़ी खूबसूरत अदा है। और हमने देखा है कि अमीर अहले सुन्नत इस अदा को बहुत अच्छी अंदाज से अदा कर रहे होते हैं और बड़ी शफकत देते हैं। अच्छा, फिर इसमें क्या होता है कि जब आप किसी पर शफकत और मोहब्बत करते हैं ना बच्चे पर, तो उसके माँ बाप खुश हो रहे होते हैं, इसके घर वाले खुश हो रहे होते हैं, है ना। तो ये चीज़ें होती हैं, तो ये सबकी दिलजोई और बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, सब आपका काम है। अमीर अहले सुन्नत हर चीज़ के साथ मदनी क्यों लगाते हैं, जैसे मदनी चैनल, मदनी मुज़ाकरा, मदनी काफ़िला? जिसको जिससे मोहब्बत होती है ना, उसका कसरत से जिक्र करता है। अमीर सुन्नत को मदीने से मोहब्बत बहुत है, इसलिए वो मदीना, मदनी, इसका जिक्र ज़्यादा करते हैं। तो हर चीज़ को मदनी कर देते हैं और इससे मदीने की याद आती है, मदीने की मोहब्बत बढ़ती है। हमने देखा है कि अमीर अहले सुन्नत दामत बरकातुहुल आलिया आपसे बहुत मोहब्बत फरमाते हैं, तो आप हमें भी कोई ऐसा तरीका बता दीजिए कि मोहब्बत मुर्शिद मिल जाए। बेटा, पीर तो अपने हर मुरीद से प्यार करता है। पीर है ना, अपने हर मुरीद से प्यार करता है। आप दुआ सुनते हैं? जी, दुआ इफ्तार, उसमें अमीर सुन्नत अपने तमाम मुरीदीन जो आपके ज़रिए गौसे पाक के मुरीद बने, आपसे वाबस्ता हुए, उनके लिए, मुबल्लिगीन के लिए, सबके लिए, उनकी आल के लिए, सबके लिए दुआ करते हैं, सबके बेहिसाब मग़फ़िरत की दुआ करते हैं, है ना। इससे पता चलता है कि पीर अपने मुरीदों से और आप अपने खुद से वाबस्ता होने वालों से बहुत मोहब्बत करता है। ये मैं आपको बता दूँ, ये खाली इस वक्त नहीं करते इफ्तार के वक्त। अमीर सुन्नत मैं जानता हूँ, अमीर सुन्नत इसके अलावा भी अपने मुरीदों के लिए और हमसे अपने से वाबस्ता होने वालों के लिए अल्लाह के हुज़ूर बेहिसाब मग़फ़िरत की और आफ़ियत की दुआएं करते रहते हैं। तो हर मुरीद से पीर तो मोहब्बत करता है बेटा। अमीर अहले सुन्नत को देखा गया है कि है ना, वो हसन रज़ा से है ना, हसन रज़ा पे शफ़क़त भी करते हैं, उससे है ना मोहब्बत भी करते हैं। तो इसकी क्या ख़ास वजह है? साथ रहता है, जो बच्चा ज़्यादा साथ रहेगा, आपके समझे कि ये हसन रज़ा ना बेटा आपके हाथों का पला है। हम देखते थे बच्चा इतना सा था, सोया हुआ होता था हसन रज़ा, है। तो शुरू से ही हसन रज़ा अमीर सुन्नत के साथ पला भरा, तो अपने बच्चों से तो मोहब्बत होती है ना। तो फिर ये आपके
بیٹے کا رضائی بیٹا ہے حسن رضا, تو آپ کا رضائی پوتا ہو گیا, دودھ رشتہ بھی ہو گیا, اور دن رات ساتھ رہتے ہیں تو وہ کشش و بیٹا بڑھ جاتی ہے, اور ہے بھی ماشاءاللہ پیارا, اللہ نظر وسے بیٹا. نگران شورا, امیر اہل سنت کی کچھ ایسی منفرد عادتیں بتائیے جو بچوں کی پرورش کرنے میں مدد کرتی ہوں. شفقت, نرمی, برداشت, پیار, محبت اور بہت کچھ. اچھا نگران شورا, ماشاء اللہ زوجل امیر اہل سنت کو دیکھا گیا ہے کہ دینی تعلیم تو آپ کی ماشاء اللہ سے, اور آپ کی دنیاوی تعلیم کتنی ہے امیر اہل؟ آپ فرماتے ہیں میں نے 8 پاس ہوں, کلاس 8 تک پڑھے ہوئے ہیں, وہ بھی گجراتی میڈیم. اس کو میں خوبی میں لیتا ہوں. یہ لوگ بڑی بڑے کلاسز پڑھے ہوئے ہوتے ہیں مگر انہیں اتنی سمجھ نہیں ہوتی. انہوں نے 8 کلاس پڑھی ہے اور گجراتی میڈیم میں پڑھا ہے, اور ان کی اردو کا مقابلہ کرنا مشکل ہے, ان کی ذہانت کا مقابلہ کرنا مشکل ہے, ان کی قابلیت و صلاحیت کا مقابلہ کرنا مشکل ہے. یعنی کہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ انہوں نے فلاں اسکول میں اتنی کلاس اور اتنی یوں پڑھا اس کی وجہ سے یہ ہے, انہوں نے فلاں اس کے ساتھ وہاں پڑھا تو اس کی وجہ سے یہ نہیں. یہ کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا. یہ کہنے پر ہم مجبور ہیں کہ یہ جو کچھ بھی ہیں محض اللہ کا کرم اور اللہ کا انعام ہے ان کے اوپر. نگران شورا, میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ امیر اہل سنت بچپن میں کرتا شلوار اور امامہ شریف پہنتے تھے؟ آپ بتاتے پہلے امامہ شریف اتنا نہیں پہنتے تھے, بعد میں امامہ شریف پہنا, ٹوپی بھی پہنتے تھے. پھر امامہ شریف پہننا جب شروع کیا تو پھر امامہ شریف پہنتے چلے گئے. پچھلے دنوں آپ نے یہ مدنی مذاکرے میں ارشاد فرمایا تھا. آئیے امیر سنت کی ایک منقبت مل کر پڑھتے ہیں انشاءاللہ. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری شام ہے الیاس قادری, الیاس قادری. تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں, تنہا چلا تو ساتھ تیرے ہو گیا جہاں. میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری, میٹھا تیرا کلام ہے الیاس قادری. امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین, امریکہ یورپ ایشیا افریقہ ہر زمین, کرتی تجھے سلام ہے, کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری, کرتی تجھے سلام ہے الیاس قادری. ہے بدر زمین بھی تیرے دیدار کا حسین, ہے بدر زمین بھی تیرے دیدار کا حسین. اس کا تجھے سلام ہے, اس کا تجھے سلام ہے, تجھے سلام ہے الیاس قادری. میرے پیر کا یہ نام ہے الیاس قادری, میرے پیر کا یہ نام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو امام ہے الیاس قادری, تدبیر تیری تام ہے الیاس قادری. مسلک کا تو
الحبیب محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ. چھوٹے چھوٹے پیارے بچوں کا رمضان، روشن جیسے تارے بچوں کا رمضان. رمضان بچوں کا مدنی چینل.